حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 تاریخ کا بہت بڑی زیادتی بھی ہے کہ آج اس ہستی کو مورخ نے بھی بھلا دیا ہے۔ ہمارے ممبروں سے بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، ان کی منقبت، ان کی عظمتیں بڑی کم بیان ہوتی ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ان باتوں کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کی محفلوں کے اندر بھی حضرت امام حسن کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر راز کی بات آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اللہ جس ذات کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے تو ہمیں ان کی شہادت کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بیان کرنا چاہیے۔ ہم منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے ایسے واقعات عوام کو نہ سنائے جس میں رونا دھونا ہو، لوگوں کا شوق جہاد سے ختم ہو جائے۔ نہ، ہم نے وہ باتیں سنانی ہے جس سے لوگوں کا شوق پیدا ہو۔ جب بھی اللہ کی طرف سے آج بلاوا آئے گا تو ہم اپنی جان مال کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوں، کیونکہ ایک مسلمان کا مقصود ہی شہادت ہے۔ بھائی موت تو آنا ہے، اللہ کی قسم موت برحق ہے۔ کس وقت آتا ہے، کس حالت میں آتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں موت تو نے دینا ہی دینا ہے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ جب شہادت کی موت ملتی ہے جس شخص کو، کسی کو، تو اسی وقت رب اپنا دیدار کرواتا ہے۔ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی شہیدوں کے والدین کو کہ ان کا جوان بیٹا اپنی وطن عزیز کی حفاظت کرتے جب شہید ہوتا ہے، ماں باپ درد تو ہوتی ہے لیکن ماں باپ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کے اوپر ناز ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے قربان ہوا ہے۔ یہ حالیہ جو ہماری افواج پاکستان کے کئی ہونہار سپاہ سالار جو ہے ایک حادثہ کے اندر ان کی شہادت ہوئی، تو ان کی والدین کی تاثرات سننے والے تھے۔ درد تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات پہ وہ فخر تھے کہ ہماری اولاد، میرا بیٹا اسی جذبے کے ساتھ لڑتا رہا اور اسی وطن کے لیے، اس وطن کے اندر رہنے والے مسلمانوں، انسانوں کی خدمت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں۔ وطن کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے وہ بھی شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی اپنی جان کی قربانی دیتا ہے وہ بھی شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر ہوتا ہے۔ دونوں ہمارے سروں کی تاج ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، تو ان کی خلافت کو 5 بندوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جب اختلاف ہوا، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں بڑے بڑے جنگیں لڑے گئے، دونوں طرف سے صحابہ اکرام شہید ہوئے، لیکن ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو
کو بند کر دیں۔ مسجد نبوی کے اندر ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنی میں حضرت حسن چھوٹا سا تھا، وہ تشریف لائے۔ آپ نے خطبہ کو روکا اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر ایک حدیث بیان فرما دی۔ فرمایا یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، یہ کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت اس کی ہاتھ پہ دو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کا صلح کروا دے گا۔ یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ بیٹا آپ نے معاویہ کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اگر آپ بھی لڑتے رہو گے تو پھر یہ لڑائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو قبول کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اپنے والد حضرت علی کی وصیت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کا پیغام بھیجا کہ میں نہیں لڑنا چاہتا۔ اور یہ بھی اس وقت کہ جب ان کے اوپر 40,000 افواج جو کوفی تھے، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، وہ حضرت حسن کے ساتھ تھے۔ ایک معرکہ کے اندر جب حضرت حسن کی فوج کے اوپر جب قوت آئی تو ان بدبختوں نے حضرت حسن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں، ان کے خون کے اندر وفاداری نہیں ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس وقت شام کے اندر دارالخلافت تھی، آپ نے اس کو قبول بھی فرمایا اور ایک خالی پیٹ کے اوپر اپنی دستخط کروائے، کہاں شہزادے جو آپ کی شرائط ہے وہ لکھو، مجھے آپ کی ہر ایک شرط قبول ہے۔